اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب جو آیتیں آ رہی ہیں یہ بہت ہی ہمارے یہاں مشہور بھی ہیں اور واقعی سمجھنے والی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے ان آیتوں کی وجہ سے۔ بہت ہی غور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم نے وہ آیت تو پڑھ لی تھی کہ اے ایمان والوں مدد حاصل کرو صبر اور صلات سے۔ عام پبلک جو کہ دین جنہوں نے صرف عبادت کا نام کر لیا تھا، انہوں نے صلات سے مدد حاصل کرو کا مطلب صرف یہ لے لیا کہ نفلیں پڑھو، تہجد پڑھو اور نمازیں پڑھو، جبکہ اچھے کام کرنا اور نظام صلات کو قائم رکھنا یہ بہت بڑا وظیفہ تھا اور اس پر ہم نے بہت فوکس بھی کرنا تھا۔ اور ہم ویسے بھی فزیکل صلاح کے قائل ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ معاشرے میں صرف ایک ڈائمنشن دکھایا گیا، تو اس لیے ہم تھوڑا سا زیادہ زور دیتے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر اور صلات سے۔ اس کا صرف یہ معنی نہیں ہوگا کہ جی بس صرف نمازیں پڑھتے رہو اور برداشت کرو، ہر ایک کے غم کو دکھ کو برداشت کرو اور ظالم کو اور ظالم بنا دو۔ ہم نے کہا علم حاصل کرو، ہمت لاؤ، آواز کو بلند کرو، یعنی تعلیم حاصل کرنا، بہت ساری چیزیں استعینوا بالصبر والصلاۃ میں جاتی ہیں، کیونکہ پھر اللہ ایسے اسٹیبل لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آگے جو آ گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، ہمارے ماں باپ نے بتایا کہ جی ظالم کے ظلم کو برداشت کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو حق پر سٹیبل رہنا ہے، اسی لیے کوئی ظالم کے آگے جھکنا بھی نہیں ہے، وہ بھی صبر ہی کہلائے گا کہ کسی ظالم کے آگے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کو بھی صبر ہی کہیں گے۔ یہ ہمارا ایک پوائنٹ تھا 153 آیت سورہ بقرہ۔ 153 آیت ہم نے کل کر لی تھی، سیٹرڈے کر لی تھی۔ آج ہم کر رہے ہیں 154 سے شہادت کے بھی بارے میں کہ مت کہو کہ جو اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے، جس پر ہم نے تھوڑی بات کی تھی ویسے، کہ صرف خون کا بہنا اور صرف جنگ کے میدان میں مرنا اور یا ایکسیڈنشل موت کہ پلین کریش ہو جانا یا واٹ ایور، صرف یہی شہادت نہیں ہوتی۔ اللہ کے راستے میں جو کام کرتا ہے وہ طبعی موت بھی مرتا ہے، لیکن اس کا دماغ جو مرنے سے پہلے چل رہا تھا کہ اسے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یعنی نیکیوں کی اس کی پوری لسٹ تھی، اور پوری لسٹ وہ روز اللہ کو شہادت بھی دیتا تھا وہ کام کر کے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ بھی مرتا ہے تو فی سبیل اللہ مرتا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں بل احیا۔ یہ تھا بڑا سمجھنے والا طریقہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں بل احیا، جبکہ ہم اس کو دفنا کر آتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو وہی چیزیں کرتے ہیں جو مرنے والے کے ساتھ ہو، اور پھر چاہے وہ ہمارا لیڈر ہو، چاہے نبی ہو، اور چاہے ہماری سگی ماں ہو، والدین ہو، جو بھی ہوں، ہم انہیں دفنا کر آتے ہیں تو ہی سکون ملتا ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ بل احیا کو کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مند دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جنرل نالج کتنی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے مطابق ہمیں دماغ کتنا دیا گیا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، ہم خود اسے دفناتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ سمجھنے والا یہ بات سمجھ جائے گا بل احیا۔ ہم نے پھر کیا کیا کہ جب ہم سے کچھ نہ بنا، دفنا بھی دیا، کیونکہ سامنے تو عبرت ہو جاتا وہ مرنے والا۔ اگر ہم ایک شہادت جس کو ہم کنسیڈر کر لیتے، چلو بھائی یہ شہادت کی موت ہے، ہم اسے نہیں دفناتے، تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا سامنے ہی عبرت ہو جانا ہے، وہ پھٹے گا، وہ پھولے گا، اور وہ سب کے لیے ایک بہت ہی ہیبت ناک ہوگا، تو ہم نے اسے دفنایا بھی۔ لیکن ہمارے والوں میں جن کے عقیدے کمزور تھے، انہوں نے ان کو قبر میں زندہ کر دیا۔ ویسے تو ہم ساری میتوں کو دفنانے کے بعد 4 سوال کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں میں ایک بہت ہی غلط عقیدہ، بہت ہی غلط بات رائج ہے کہ ہم تمام مرنے والوں کو دفنانے پر تھوڑی دیر کے لیے سب کو زندہ کر دیتے ہیں 4 سوال کے لیے۔ اور لیکن شہادت کے مرنے والے کے لیے ایک تو ہمارے اپنے اپنے کرائیٹیریا ہیں
کہ جی جو پیٹ کے درد سے مرے اور جو سمندر میں ڈوب کر مرے، چاہے کہ وہ حرام خور ہو، چاہے کہ وہ بہت بڑا زانی شرابی کبابی ہو، لیکن اگر پلین کریش میں مر گیا ہے تو بھی وہ شہادت کے رتبے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کو عبرت ہونے سے بچائے، لیکن ہمیں عقل ہونی چاہیے کہ ایسے ہر کوئی شہادت کی موت نہیں ہوتا۔ یہ اچھی بات ہے، چلیں بری بات کرنے سے بہتر ہے اچھی بات کریں، لیکن بیلنس کے ساتھ کریں کہ جھوٹ کا عنصر نہ ہو، کوئی جھوٹی بات شامل حال نہ ہو۔ تو اس وقت ہم جو روشنی ڈال رہے ہیں وہ بل احیا پہ ڈال رہے ہیں کہ بل احیا کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھ کو ایک ایوریج دماغ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری اچھی خاصی گاڑی، اردو میں ٹی وی پر بھی ہم کہتے ہیں کہ زندہ جاوید، کچھ اس طرح کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز کو چھوڑ گئے، انہوں نے اپنے کردار کو چھوڑ گئے، انہوں نے اپنی زندگانی چھوڑ کر گئے، یعنی وہ پیچھے پسے پشت اپنے اتنی یادیں چھوڑ کر گئے اور اتنی بہادری اور اتنے اچھے کام چھوڑ کر گئے کہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہماری کتابوں میں ہمیشہ دہرائے جائیں گے۔ تو تب تو ہماری اردو بڑی اچھی ہو جاتی ہے، انگلش بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، پھر سمجھنے والی باتیں بھی بڑی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بچے تک سپیچز دیتے ہیں اسٹیج پر۔ تو بس یہ اسی طرح کی زندگی ہے کہ جو تم نے بہادری دکھائی وہ سدا اللہ کے یہاں سراہی جائے گی۔ یعنی تم فرشتوں کی جو دعا کی لسٹ ہے، جو آپ کو قرآن کا عقیدہ ملتا ہے، تو وہ جو شہادت کے لوگوں کا یا فی سبیل اللہ یا نیک لوگوں کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں کہ فرشتے کس طرح سے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، تو اس دعا میں یہ شہادت کے لوگ تو ضرور شامل ہوں گے۔ یہ قبر میں سدا زندہ نہیں رہتے ہیں، ہم نے ان کو سدا زندگی دے دی قبر کے اندر۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ زندہ ہیں، کہاں پر ہیں؟ رزق پا رہے ہیں، کہاں پر ہیں؟ عند ربی، عند ربی، اپنے رب کے پاس یہ رزق بھی پا رہے ہیں، یہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں دیا گیا، زیادہ زبانیں مت چلاؤ، زیادہ کتابیں مت لکھو، زیادہ ویژولائز مت کرو کہ روح کہاں سے نکل کر اپنے ہم شکل سفید میکسی میں یا سفید کپڑوں میں یا کس طرح سے وہ نکل کر گئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی ہے، بچوں کے پاس آئی ہے، نہلانے کی جگہ آئی ہے، جمعرات آئی ہے، برسی کے دن آئی ہے، عرس والے دن اس کو دلہن کی طرح عروسی جوڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمہیں کوئی شعور نہیں دیا گیا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پڑے گی۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، جو جھوٹ بولے گا، میں بھی اس وقت اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ رحم فرمائے، لعنت کی زد میں تو آ جاؤں گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، چاہے تم شہادت کے لوگوں پر یا چاہے تم ہر ایک کو شہید بنا کر جو بھی فلسفہ جھاڑتے ہو نا، اس کو ذرا جھاڑنا چھوڑ دو، بل احیا پر غور کرو، لا تشعرون پہ غور کرو، لا تشعرون پہ غور کرو۔ اور یہی بات اللہ کے رسول کو بھی کہی گئی ہے، یہ بھی ذرا دماغ میں رکھو کہ یہ جو وحی اتری ہے یہ اللہ کے رسول کو بھی کہا جا رہا ہے، نہیں تو اللہ آ جاتا کہ سب کو تو شعور نہیں ملا، اللہ سوائے نبی کو شعور دیا گیا۔ اس کا مطلب میرے ٹیچر، میرے لیڈر، میرے نبی، ان کو بھی اس کا شعور نہیں دیا گیا، انہوں نے بھی اس پر زیادہ باتیں نہیں کی ہوں گی۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی زیادہ باتیں نہیں کی ہوں گی کہ ان کی زندگی کا کیا شعور دیا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں زیادہ نہیں بتایا، لیکن وہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر گئے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ لیکن وہ دفنائے جا چکے ہیں، لٹرل انداز میں وہ مر چکے ہیں، اور با محاورہ انداز میں وہ زندہ ہیں، اس کا ایٹریبیوٹ لکھا ہوا ہے، یہ اس کی تعظیم ہے بس۔ اب جناب آگے جو اگین بہت موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، اور البتہ ہم ضرور بضرور تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اچھا، اب کئی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ جو بھی تم آزمائش میں آتے ہو تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے،
تو اس آیت کو ہم اس کے آگے رکھیں گے کہ یہ آ رہا ہے اینڈ وبشر الصابرین. تو یہ تھوڑا سا اس کا جو سمجھ ہے وہ بدل گئی کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، کچھ بشئی، کچھ خوف سے، بھوک سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کے نقصان سے، والانفس، اور نفس کے نقصان سے، یعنی کتنی جگہ تمہیں اپنی خود کی باڈی پارٹس کاٹنے پڑ جائیں گے ڈاکٹروں کے ہاتھوں، کئی بیماریاں لگیں گی، والثمرات، اور کئی پھل سے، ثمرات سے، ریوارڈ سے تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا کہ تم اللہ کے لیے بدظن ہوتے ہو، تعویذ گنڈے کے پاس بھاگتے ہو اور غیب کی خبریں پوچھنے جاتے ہو، جناتوں سے علاج کرواتے ہو، کیا کرتے ہو، کتنے پانی پڑواتے ہو، کتنی نظریں اترواتے ہو، کتنے ستاروں کے حال معلوم کرتے ہو، کتنے گردش میں ہوتے ہیں تمہارے ستارے یہ معلوم کرتے ہو، کتنے اپنے نگینوں سے ڈرتے ہو، جو تمہارے گھر میں ہیرے اور نگینے ہیں اس سے ڈرتے ہو کہ جی اس کو جس دن سے خریدا، یہ بچہ جس دن سے پیدا ہوا، یہ دلہن جس دن سے قدم رکھی، یہ کتا جس دن سے گھر میں آیا، یہ زمین ہمیں نہیں پھلتی ہے، یہ باغ ہمیں نہیں پھلتا ہے، کس چکروں میں تم پڑ گئے، کیونکہ میں تو تمہارا ٹیسٹ لوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری NOC کیسے بنے گی، یہ میری سمجھ ہے، استغفر اللہ، میری سمجھ ہے کہ NOC کیسے بنے گی، جنت کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کیسے جاری ہوگا، اور وہ ہمارے مرنے سے پہلے ہونا ہے. تو تھوڑا بہت ٹیسٹ لیں گے، بہت زیادہ نہیں لیں گے، اطمینان پکڑو، بہت نہیں لیں گے کہ آپ کو پورا تباہ کر دیں اللہ تعالیٰ. تھوڑا ٹیسٹ ہر تھوڑی زندگی میں چند بار، مہینوں میں، سالوں میں، ہفتوں میں آتی رہے گی. تو کیا لکھا ہوا ہے، وبشر الصابرین سے ہم نے اس آیت کو تھوڑا سا گراف میں الگ کر دیا. گراف ہم بناتے ہیں نا کہ یہ کس انڈیکس میں جانی چاہیے، کس ڈیٹیل میں جانی چاہیے، تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، بیما کسبت ایدیہم سے الگ ہے. جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو تمہیں جبھی بھی مشکل آتی ہے تو تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اس سے ہم نے اس کو تھوڑا سا الگ گروپ میں ڈال دیا، ڈیفرنٹ گروپ میں ہم نے اس کو شامل کیا کہ نہیں، وبشر الصابرین سے اس کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کہ یہ تمہارے گناہ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، اور جو اس میں بدظن نہیں ہوگا، یونس علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو غلط سمجھے گا، وے آؤٹ نکالے گا اور اللہ پر الزام نہیں ڈالے گا، تو خوشخبری دو ایسے حق پر جمے رہنے والوں کو. وبشر الصابرین، اور کانٹیکس بھی کیا تھا، ان اللہ مع الصابرین. دونوں چیزیں اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سٹیبل رہنے والوں کو، جو اللہ سے کبھی بدظن نہیں ہوتے ہیں کہ جی نیاز چھوڑ دیا تو روزی تنگ ہو گئی، تو فلاں مزار پر جانا چھوڑ دیا تو جی شیطان آ گئے، تو بہت کچھ ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو مرگی کے دورے پڑنے. تو ایسا نہیں ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین. تمہارا ٹیسٹ تو تھوڑا بہت ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ بڑے پیارا سورہ رحمان میں کہتے ہیں نا کہ ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جاؤ نکل سکتے ہو. اب پیدا ہونے کے بعد پیدا ہو گئے ہو، اب اپنا کام ڈھونڈو، اب جس دین سے تعلق رکھتے ہو اس کی الہامی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرو. پیدا تو ہو چکے ہو، یا دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. کچھ کرنا تو اب پڑے گا، اب کرنا تو پڑے گا. اگر جنت چاہیے تو سب آسان ہے، اور اگر ناراض بھی ہو اپنے پیدا ہونے پر تو بھی کچھ ہوگا نہیں. رب کے آگے جھکنے میں ہی عافیت ہے. تو اب ٹیسٹ تو ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وبشر الصابرین، جس کے عقیدے اچھے ہوں گے، جس کے عقائد درست ہوں گے، جو ایجوکیٹڈ ہوگا. سب باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تو ہر چیز کو ٹیکل کرو گے نا. جان کے نقصان پر ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے، اپنا علاج بھی کراؤ گے. پھلوں کے نقصان پر کچھ قرضے بھی لینے پڑیں گے جو بغیر سود کے ہونے چاہیے.
اور مال کے بھی نقصان پر دوبارہ کوئی بزنس دیکھنا پڑے گا، تو بہت سی چیزیں آپ کو بہت کچھ کردار ادا کرنا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہنا ہے اور صحیح ٹریک کو بھی نہیں چھوڑنا. توحید کا تو کوئی الزام ہی نہیں ڈالنا ہے کہ توحید پر آئے ہیں تو اس لیے گڑبڑ ہوئی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کنزیکٹیو، کنٹینیوس، مطلب آپ دیکھیں کہ بار بار آنے والی یہ 4 آیتیں بڑی پیاری تھیں، بلکہ 5 بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جو تم میں رسول بھیجا وہ تم پر آیتیں سناتا تھا اور آیتوں سے تمہیں تزکیہ نفس ملے گا. آیت 151 سے ہمارا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو آپ کو جگہ جگہ درس دینے میں کام آئے گا. تو اس لیے اگر آپ لوگ اس کو نوٹیفائی کر لیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 151 سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بہت پیارے پیارے درس، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں، شادیوں میں، میت میں، گیٹ ٹوگیدر میں، کلب میں، ہر جگہ یہ آپ بہت پیارا سا ڈسکشن کر سکتے ہیں. 151 میں جو ہم نے کہا آیات سے تزکیہ نفس، 152 میں تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری قدر کرو. 3rd میں استعینوا بالصبر والصلاۃ. 4th مردوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راہ میں مر گئے ہیں وہ کس طرح سے زندگی پاتے ہیں. اور 5th پوائنٹ جو بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی غلط ٹریک یوز نہیں کرنا، ایجوکیشن تمہارے پاس ہو، توحید پر تم نے جمے رہنا ہے یہ سوچ کر کہ اس کے علاوہ کوئی علاج ہے نہیں. ٹیسٹ ہوا ہے تو تمہیں کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا، لیکن طریقہ نکالو. دنیا میں آئے ہو سر بلند رہنا ہے، بھیک نہیں مانگنی ہے انشاءاللہ، تو اس کا کوئی وے آؤٹ نکالو. اور اس کے ساتھ اب 6th پوائنٹ آیت 156، 6th پوائنٹ، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف. اب وہی ہم بریکٹ میں ڈالیں گے کہ کانٹیکٹ سے آ رہا ہے بغیر غلطی کے بھی، اور ہم اس کو ایڈیشن کریں گے اپنی سمجھ کے لیے، تدبر کے لیے، کہ اپنی غلطی سے بھی، بغیر اپنی غلطی کے یا اپنی غلطی کی وجہ سے کسی بھی صورت میں جب بھی کوئی تکلیف آ جائے تو اتنا واویلا مت کرو کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، اور اتنے مایوس بھی مت ہو کہ اب مجھے وہ چیز پھر نہیں مل سکتی ہے. قالو، تمہارے دل کو یہ کہنا ہے، نہ کہ تمہیں تسبیح کے دانوں پر کہنا ہے کہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھو گئی تو 36 بار انا للہ پڑھ لو اور 41 بار انا للہ پڑھ لو، اور یا ہم کسی موت کی خبر پر کہتے انا للہ فون پر، سامنے والا سمجھتا ہے کہ جی کوئی مر گیا. کون مر گیا؟ فوراً سے ہمیں یہ آنسر ملتا ہے انا للہ پڑھتے ہوئے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ہم نے کہا انا للہ. تو اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لائٹ چلی گئی انا للہ، بچے کو لگ گیا انا للہ، کوئی خبر آئی بری انا للہ. کیوں؟ اس کی کیا ایسنس ہے، اس کی کیا اسپرٹ ہے، اس کو کیوں ہم نے کہا اور اس کو کیوں ہم نے وظیفہ بنایا؟ قولو، یہ میرے نظریے کے مطابق منہ سے کہنے سے زیادہ سمجھنے والا کہنا ہے، دل کو کہنا ہے، دل کو، اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مر گیا، جو بھی ہوا، اپنے دل کو کہنا ہے کہ میں تو ویسے بھی اللہ کے لیے بنا تھا، میں تو ویسے بھی اللہ نے مجھے اپنے لیے تخلیق کیا تھا. انا للہ، انا بے شک ہم، للہ ہم تو اللہ کے لیے پیدا ہوئے تھے. یعنی ہم کو بریکٹ میں ڈالنا ہے کہ بے شک ہم تو اللہ کے کام کے لیے پیدا ہوئے تھے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ راجعون میں ہم نے کیا سوچنا ہے کہ میری جنت تھوڑی تباہ ہوئی ہے، میری جنت سے تھوڑی کوئی مجھے نکالا گیا ہے، میرے اللہ کو خدا نہ خواستہ وہ تھوڑی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اللہ اپنی جگہ موجود ہے، جنت ہم پا سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہمارا سب لٹ تھوڑی گیا. اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، یہ سوچ کر پڑھنا ہے. جبکہ بڑی اذیت ناک چیز ہوتی ہے کہ سگی والدہ چلی جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے، اولاد آپ کے سامنے مر جائے، بہت بڑی چیز ہے. میں مانتی ہوں اللہ مجھ پر بھی رحم کر دے،
لیکن کہنا ہے کہ میرا اللہ تھوڑی مجھ سے روٹھا ہے، میرے اللہ نے مجھے تھوڑی جنت سے نکال دیا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے تھے، ابھی ہے، ٹائم ہے. انا الیہ راجعون، ہمیں تو اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہاں کا لاس وہ پھر ٹوٹل لاس ہے. نہیں، شکر اللہ نے مجھے اس آخرت کے لاس سے، اس آخرت کے خسارے سے بچا لیا ہے. یہ ایکچولی اسپرٹ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی، کہ سینہ نہیں پیٹنا، مایوس نہیں ہونا، ہائپر نہیں ہونا، گالی گلوچ نہیں کرنا. اس لیے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پڑھ لو. ہم نے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اسے سمجھو، اس کو سمجھو تو انشاءاللہ یقین کریں آپ کے دل پر کوئی برف کی سل رکھ دی جائے گی. آپ کے دل کو اطمینان ہوگا کہ ہاں میرا اللہ تھوڑی مجھ سے روٹھا ہے. یہ ہے بہت پیاری چیز. تو ہم نے یہ 6 پوائنٹ بھی پڑھا، اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لوگوں پر ضرور بتائیے گا کہ آگے کی دیکھیں آیت پھر بہت پیاری ہے ہمارے بیہیویئر کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہمارے وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا، یہ آگے والی آیت میں ہے کہ جب کوئی ہائپر نہیں ہوتا، الزام نہیں لگاتا، بدوائیں نہیں دیتا، اللہ کو الٹا سیدھی بات نہیں کرتا، اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے دل میں کہتا ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے، تو اولئک، پھر ہیں یہ لوگ کہ ان پر صلوات ہوگی. صلوات، بہت ہی رحمتیں، عنایتیں اتریں گی ان کے اس وبشر الصابرین. آپ نے دیکھا ٹاپک کیا چل رہا ہے، پہلے بھی آیا ان اللہ مع الصابرین، پھر آیا وبشر الصابرین. اب ان دونوں کو تفسیر القرآن بالقرآن کی روح سے جب ہم دیکھیں گے تو صلوات ان میں آپ کو اس کا خاص اور عطا پتہ لگ جائے گا کہ اچھا صلوات یعنی صبر کرنے والوں کے اندر جو ایک تسلی، ایک خوشی. یہی آپ بخدا آپ کسی کو کہ کسی کے لیے گاڑی کو آہستہ کر جانے کے لیے جگہ دے دیں، کسی کو روڈ کراس کرنے کے لیے جگہ دے دیں، سگنل پر صحیح وقت پر رک جائیں، کسی کی مدد کے لیے تھوڑے اٹھ جائیں، تھوڑا پیسہ نکالیں اللہ کے راستے میں، تو وہ آپ ہی کو اس کا لطف آتا ہوگا. یہ لطف کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا ہے آپ کو جو آپ کی نیکیوں سے لطف ملتا ہے. تو جب آپ اپنی تکلیف میں لوگوں کو الزام نہیں دیتے ہو، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، مطلب میں کوئی کہے نا سک، بیمار ہو جاتی ہوں صرف اس بات پر کہ آپ اپنی پریشانیوں میں دوسروں کو کیوں اتنا کوستے ہو. آپ کو کیا مزہ آتا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ گئی، آپ دوسروں کو کیوں کوس کر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی ہے. آپ کی گاڑی لگ گئی، آپ 4-5 ماں بہنوں کی گالیاں بکتے ہو، پھر کیسے آپ چپ ہو جاتے ہو، پھر رات تک کیوں نہیں بکتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فوڈ مل گیا، آپ کو کوئی کھانا مل گیا ہے، وہ جو تکلیف کا ازالہ مل گیا. 7, 8, 10, 12 ماں بہن کی گالی بکو تو ایسے لگتا ہے کہ پھر تسلی ہو گئی. یہ کیوں ہماری ایسی عادت ہو گئی؟ عورتوں کی عادت ہو گئی کہ کوئی تکلیف پر جب تک کہ کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ہوتی، جب تک کہ 10-12 بدوائیں نہ دے دو، الزام نہ لگاؤ، ذلیل نہ کرو، 2-4 بار سب کو ذلیل کر کے پھر چپ بیٹھتی ہیں اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں ذلیل کرنے کے بعد. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی سوچو. اللہ مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بشارت دو، خوشخبری دو کہ جب تم کسی نقصان پر اپنی غلطی بس دیکھ رہے ہوتے ہو اور کہہ رہے ہوتے ہو کہ مجھے تکلیف کیسے پہنچتی اللہ کے اذن کے بغیر، یقیناً میں نے کسی کا حق مارا ہے، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. یا پھر ہم 3rd پوائنٹ پر لیں گے کہ میری NOC بن رہی ہے، شاید میری غلطی نہیں تھی لیکن آج پھر میرا ٹیسٹ ہو گیا. وہ ہم بعد میں آخر میں سوچیں گے کہ شاید میرا کوئی سرٹیفکیٹ انشاءاللہ جنت کا جاری ہو جائے. لیکن اللہ کے واسطہ اللہ مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ چپ رہنے والوں کو، رائٹ وے آؤٹ نکالنے والوں پر رحمتیں برسیں گی.
عنایتیں ہوں گی. کیا یہ خوشخبری ہمارے لیے کافی نہیں؟ اور اس کو ہم بریکٹ میں وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کنسیڈر کر لیں گے کہ وے آؤٹ صحیح نکالنے والے کو، برداشت کرنے والے کو، توحید پر جمے رہنے والوں پر بے انتہا صلواتن و رحمتن. 2 ورڈز یوز ہوئے ہیں جبکہ دونوں تقریباً سیم ہیں. صلواتن رحمتن دونوں سیم ہیں تقریباً. سوچیے اللہ مجھ کو اور آپ کو کس طرح سے تسلی دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کا کردار رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ یاد آ جائیں کوئی تکلیف میں، اور تمہیں ایسے ہو کہ نہیں میری آخرت کا لاس شکر نہیں ہوا، تو تم پر رحمتوں کی برسات ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ بھی کہلائیں گے. اللہ کی کتاب میں چلیں، اللہ کے یہاں نہیں. چلو پھر وہ ہم ڈیلے ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں ہم کہیں گے اللہ کی کتاب میں اس وقت بھی تم ہدایت یافتہ گنے جاؤ گے کہ ہاں یہ میرا بندہ مومن ہے، یہ ہے انسان، جس انسان کو میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا یہ ہے. اچھا جی، آج ہمارا وہی منڈے ہے، میں ادھر اینڈ کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اچھا سوچ دے کے جانا چاہتی ہوں آیت 158 کی، کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ صفا مروہ شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ صفا مروہ کو اللہ نے بھی طواف کہا ہے. ہم لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح کہنے میں اور طواف کہنے میں، لیکن اللہ کی کتاب نے اسے طواف کہا. اور صفا مروہ باقاعدہ قرآن سے ثابت ہو گیا، کیونکہ اب ہم قرآن سے ہٹ کر جانا نہیں چاہتے ہیں کہیں پر. تو شکر الحمدللہ صفا مروہ قرآن سے ثابت ہو گیا. شاعر اللہ پہ ڈسکس کریں گے. طواف کو میں نے آپ کو نوٹیفائی کرایا، اور اب آخری بات پر میں نوٹیفائی آپ کو کرا رہی ہوں کہ ہم نے جو یہ 7 چکر سر پہ ڈال دیے ہیں لوگوں کو، تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے جو جتنا خوشی سے اس کے چکر لگا سکے، اس کا طواف کر سکے، 7 کی